بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے۔ آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہے۔ اصلاح پہ اصلاح لیکن الیکشن کمیشن بھرپور متحرک، مگر نتائج کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ چیئرمین نیب کو نوٹس، سی سی ٹی وی فوٹیج اور سارا ریکارڈ طلب۔ سپریم کورٹ کامران فیصل کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چیئرمین نیب عدالت کو اور عدالت چیئرمین نیب کو پسند نہیں۔ وکیل صادق کیس میں وزیر اعظم پھر دھرے جائیں گے۔ ریاست خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کبھی یہ دن دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں سوچا تھا کہ یہاں بھی جمہوری اداروں کا بول بالا ہوگا، یہاں بھی کبھی خلق خدا کا حکم لگے گا۔ ریاست کے مستقبل اور قوم کی تقدیر کے فیصلوں میں پہلے عام آدمی کی گنجائش ہی کہاں ہوا کرتی تھی، بلکہ ایسے معاملوں میں تو ہونے والے بعض فیصلے بھونڈے مذاق سے کم نہیں ہوا کرتے تھے۔ سیٹو سینٹو کا ممبر پاکستان کو اس کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ نے حکومت سے اجازت لیے بغیر بنا دیا۔ اسی طرح بٹبیر کا ہوائی اڈہ کس طرح امریکہ کی تحویل میں چلا گیا اور وہاں سے جاسوس طیارے کس طرح روس کی جاسوسی کرنے کے لیے پروازیں بھرا کرتے تھے، یہ ہماری نسل کو تو ہو سکتا ہے معلوم ہی نہ ہو، اس لیے کہ گئے زمانوں کی نہیں بس آج کی بات کرتے ہیں۔ پرویز مشرف تو سب کو یاد ہوں گے، ایک فرد واحد کا جلال، 60 جج قید، کور کمانڈروں سے بھی مبرہ فیصلے، شمسی ایئر بیس پر امریکی راج اور پورا پاکستان امریکیوں کی خالہ جی کا گھر نہ ہم سے پوچھ کر بنایا گیا نہ آپ سے۔ سو عوام نے اپنے بل بوتے پر جاہ طلب اور اقتدار کے حریص زبردست اہلیان اختیار کو شکست دی۔ یہ دور عوامی اداروں کا دور ہے۔ ریاست پاکستان ایک نیا جنم لے چکی ہے۔ یہ وقت بھی ہمارے اجداد کی زندگیوں میں نہ آ سکا کہ وہ ملک کے چیف جسٹس کو یہ کہتے سنیں کہ اڈیالہ جیل سے غائب کیے ہوئے افراد کو رہا کر دیں، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ریاست پاکستان نے یہ منظر بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر اتنا آزاد و مختار ہو کہ اپنی مرضی سے انتخابی اصلاحات کا بھاری بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لے، جو شفاف انتخابات کے لیے کسی کو خاطر میں نہ لائے، جو دو ٹوک انداز میں کہے کہ جہاں خطرہ ہوگا فوج بلا لوں گا، جو حکومت کی طرف سے سرکاری افسروں کے تبادلے اور تقرر اور بھرتیوں کو بھی شیر کی آنکھ سے دیکھتا ہو۔ غرض پاکستان کی تاریخ کا پہلا مکمل خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے متحرک ہے، جس کا نعرہ ہے کہ اگر الیکشن شفاف نہ ہوئے تو پھر ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ الیکشن کمیشن ارادہ ظاہر کر چکا ہے کہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کردار و عمل کی اسکروٹنی 7 دنوں کے بجائے پورا 1 ماہ کی جائے گی۔ انتخابات جیتنے والے امیدوار کے لیے کل ووٹوں کا 50% حاصل کرنا ضروری ہے۔ 25% سے کم ووٹ لینے والے امیدوار کی زر ضمانت ضبط کر لی جائے گی۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل میں اپیل دائر کرنے کی مہلت 7 دن کے بجائے 10 دن ہوگی۔ ان اصلاحات کا واحد مقصد یہ ہے کہ اسمبلیوں میں بہتر لوگ آئیں اور اچھی طرز سے حکومت جمہوریت کے لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی مجوزہ اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنا پڑے گی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ یہ کام کر لے گی؟ اور سوال یہ بھی اہم ہے کہ جو اصلاحات الیکشن کمیشن متعارف کروانا چاہ رہا ہے وہ خواب و خیال کی باتیں تو نہیں، کیونکہ عابد حسن منٹو صاحب کی ایک درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اسی قسم کی اصلاحات کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس حکم پر عمل نہیں ہو سکا اور علامہ طاہر القادری اسی عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے گھر سے نکلے تھے۔ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عابد حسن منٹو صاحب نے، قانونی اور آئینی ماہر ہیں۔ عابد حسن منٹو صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو الیکشن کمیشن صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ نہیں، اب پہلے تو درست بالکل نہیں تھی۔ اصل میں جون 2012 میں یہ فیصلہ آیا اور ہم نے کئی مہینے انتظار کیا، کئی خط ان کو لکھے اور 1-2 مرتبہ ان سے انٹرویوز بھی کیے، اور ہمیں تسلی نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کریں، بلکہ ایک حد تک تو ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی فیصلہ باقاعدہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، کیونکہ وہ 80-90 صفحے کا فیصلہ ہے۔ تو پھر ہم نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دی کہ بھئی اس کی امپلیمنٹیشن کروانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ تو اب الیکشن تو آ کھڑے ہیں جی، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام ادارے، وہ کوئی الیکشن کمیشن ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو، کچھ ہو، وہ سارا ایک قسم کا بیوروکریٹک جو سسٹم ہے نا، جو ہمارے انتظامی زندگی میں چلتا ہے، اس کے شکار رہتے ہیں، اور وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ جیسا انہوں نے پہلے سیکھا ہوتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بنیادی تبدیلی ہو گئی ہے، یا اس فیصلے نے کچھ
قانونی نئی تجاویز پیش کر دی ہیں یا انٹرپریٹیشن کر دی ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ان کو یہ بھی پورے طریقے سے یقین نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک آزاد ادارہ ہے اور آئین اس کو خاطر خواہ طاقت دیتا ہے. جی. تو یہ ساری باتیں اس ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ آزاد ہیں, آپ کو بہت سارے اختیارات ہیں, آپ ہر ادارے کو بلا سکتے ہیں, آپ ہر قسم کے قوانین بنا سکتے ہیں, رولز بنا سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا عابد صاحب, اس میں بہت سی باتیں تھیں, خرچہ اس سے زیادہ نہ کیا جائے, پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے, اور بھی بہت سی باتیں کی گئی تھیں کہ سرکاری ٹی وی کا استعمال ہونا چاہیے, خرچہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے, جلسے جلوسوں کی بھی باتیں کی گئیں. مگر یہ فیصلہ قابل عمل ہے سپریم کورٹ کا؟ نہیں, دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جن کے اوپر تو بالکل عمل ہو سکتا ہے. ہمارا پہلا فوکس جو تھا اس فیصلے کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ انتخابات ہمارے ملک میں جو ہیں وہ صرف دولت کا کھیل ہے, صرف بڑے لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. وہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں جو اپنی جاگیروں پر, اپنے سرمایہ کے اوپر کے بل بوتے کے اوپر انتخابی عمل میں آ جاتے ہیں یا سیاست میں آ جاتے ہیں. عام آدمی کے لیے اس کے میں کوئی راستہ نہیں ہے. حتیٰ کہ جو عام ووٹر ہے اور خاص طور پر دیہی علاقے کا ووٹر جو ہے وہ بھی آزادانہ اپنے ووٹ جو ہے ڈال نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس سماج کا پابند ہے اور جاگیرداری نظام کا پابند ہے. تو اس خرچے کے عمل کو کیسے کم کیا جائے, یہ صرف کافی نہیں ہے کہ آپ قانون میں لکھ دیں کہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اس کو شکست ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کوئی نہیں مانتا, کروڑوں روپے یہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. جی. ہم نے کہا تھا کہ جو کام وہ کرتے ہیں الیکشنوں کے دنوں میں, جب سے الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, وہ 30 دن یا 60 دن کا جو بھی وقفہ ہو جس میں الیکشن کا انتظام ہونا ہے, تو کینڈیڈیٹس کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ وہ ایک خاص قسم کی ریلیز, بینرز, پلے کارڈز, جلسے جلوس, پجیروز, لینڈ کروزرز, ان کا شو آف کرنے کی بجائے وہ اپنے ووٹروں کے پاس جو 2 لاکھ ہیں, 2.5 لاکھ ہیں, ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان چیزوں پر عمل بھی کروا سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. جو لیجسلیشن کے تو اکا دکا باتیں ہیں, 2-3 باتیں ہیں جن کے اندر قانون سازی چاہیے, کوئی ساری چیزوں کے اوپر قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کی رول میکنگ اختیارات ہیں انہی کے مطابق ہو سکتا ہے. جو کوڈ آف کانڈکٹ مثال کے طور پر وہ بناتے ہیں اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے کہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے, پچھلے اتنے الیکشنز ہوئے ہیں جب سے یہ مقدمہ ہوا ہے, وہ پارٹیاں جو اس پٹیشن میں شامل تھیں, اس پٹیشن میں ہم اکیلے شامل نہیں تھے, اس میں 8-9 پٹیشنرز تھے جن میں ٹریڈ یونین کی بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ شامل تھیں, جس میں 2-3 پولیٹیکل پارٹیز شامل تھیں. ان سب کو تو کوئی بلاتا نہیں جنہوں نے فیصلہ لیا ہے اور جن کی بنیاد کے اوپر یہ تبدیلیاں ہونی ہیں. تو پھر اس کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر وہ باتیں نہیں آئیں جو اس ججمنٹ کے اندر لکھی ہوئی تھی. تو اب کیوں نہیں کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ ساری باتیں ڈالی جاتی اور اس کے مطابق. اچھا, بھارت کی بھی مثال دی جاتی ہے, وہاں تو نگران حکومت نہیں ہوتی. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اختیارات دیے جائیں افسروں کے تبادلے کے, ان کو سزائیں دینے کے, تو کیا یہ قابل عمل ہے؟ نہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ماں سوائے اس بات کے کہ ہمارے سیاسی حالات مختلف ہیں اور ہندوستان کے سیاسی حالات مختلف ہیں, اور وہاں جمہوریت نسبتاً زیادہ پائیدار ہے اور یہاں کم پائیدار ہے, اور وہاں پولیٹیکل پارٹیز زیادہ سنجیدہ طریقے سے کام کرتی ہیں اور یہاں بے سرسری طور پر کام کرتی ہیں. ان فرقوں کو چھوڑ کے جہاں تک آئین اور قانون کا تعلق ہے, ہمارے ملک کے الیکشن کمیشن کو ہندوستان کے الیکشن کمیشن سے آئینی طور پر زیادہ طاقت ہے, اور اس ججمنٹ نے اس طاقت کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے اور اس کو لکھ دیا. الیکشن کمیشن کی کوششیں اپنی جگہ, لیکن اگر 50 دنوں میں ترامیم نہ لائی گئیں تو یہ تو پھر صرف خواب رہ جائیں گے. یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنے کی خواہش رکھتا ہو. تو آپ روز سنتے ہیں نا دوسرے معاملات میں کہ ول نہیں ہے, تو ول کا سوال ہے بھائی, ول صرف پولیٹیکل گورنمنٹس کی ہوتی نہیں ہے یا نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ ول ٹو ڈو نہیں ہے, کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. تو ہمارے تو ہر محکمے میں یہ بات چلی جاتی ہے نا کہ کام کرنے کی نیت نہیں ہے, وہ آسان سمجھتے ہیں کہ کسی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد حسن منٹو صاحب. یعنی اگر نیت ہو اصلاحات لائی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد صاف شفاف الیکشن اور ایک بہتر جمہوریت کی جانب بڑھ سکتے ہیں ہم. بہت شکریہ آپ کا عابد حسن منٹو صاحب. آگے بات ہوگی کامران فیصل قتل کیس کی, کیا ہو رہا ہے اس میں. سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی, کیا لواحقین سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے؟ بریک کے بعد.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कामरान फैसल की मौत का सुराग लगाने की ठान ली है। आज अदालत ने चेयरमैन नैब और नैब के सीनियर हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए हैं। पुलिस से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड, पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनके फोन का डाटा, चेयरमैन नैब की अपने मातहतों से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस का मवाद, फेडरल लॉजेस और नैब दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज भी तलब की है। जस्टिस जवाद एस खाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ पर मुश्तमिल बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। कामरान फैसल के ब्रादर निस्बती हामिद मुनीर ने अदालत को बताया कि उनके कजन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। उनका कहना था कि डिप्टी चेयरमैन नैब नोटों का ब्रीफ केस लेकर कामरान फैसल के वालिद के पास गए। अदालत ने कामरान फैसल के कजन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के आगा की सरसरी सुनवाई के बाद मज़कूरा रिकॉर्ड 26 जनवरी तक तलब करते हुए मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी की। फिल वक्त ये लग रहा है कि मुल्क का एक बड़ा तबका, जिसमें इंतहाई बाअसर लोग शामिल हैं, बदगुमान है कि कामरान फैसल का कत्ल हुआ, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि यह खुदकुशी थी। जब तहकीकात मुकम्मल होगी ये बात साबित हो जाएगी। लेकिन कामरान फैसल के लवाकिन को फौरी इंसाफ चाहिए, ऐसा इंसाफ जो बराए नाम ना हो बल्कि बाइसे इत्मीनान हो। अदालत का तर्ज अमल क्या है और कामरान फैसल के लवाकिन की क्या फिक्र है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल हमीद साहब, मरहूम कामरान फैसल के वालिद हैं, और मोहम्मद कामरान हमारे सीनियर रिपोर्टर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस सारे केस पर नजर रखे हुए हैं। अब्दुल हमीद साहब, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यह साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि खुदकुशी है, तो आपको इत्मीनान आ जाएगा, आप मानेंगे इस बात को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट इसको थॉरोली चेक करेगी। जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी एविडेंसेस आएंगी, मुझे मालूम है कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक होगा। जो फैसला उनका होगा उसे कबूल ही करना पड़ेगा, करना ही है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन नैब आपके पास कोई ब्रीफ केस लेकर आए थे नोटों का, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, ये कोई मेरे ख्याल मिस इंटरप्रिटेशन अच्छा। हुई है। वो मेरे पास तशरीफ लाए थे कंडोलेंस के लिए, और उन्होंने कहा था कि हम बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एक शहीद के लिए तो सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने क्या बोलते खुदकुशी की हो, वो तो खुदकुशी तो हराम है, उसके लिए क्या लेना है हमने? जब उसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम ही नहीं किया तो फिर उसका रिवार्ड क्या लेना है हमने जी? लेकिन हाँ, अगर वो शहीद है तो उसके लिए सब कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है। कामरान, ये बताएं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है और आज फिर चेयरमैन नैब जो हैं वो वाज़े तौर पर कह देते हैं खुदकुशी है, तो माहौल क्या कुछ बदमज़गी नजर आती है कोर्ट के अंदर? नहीं उसामा, अभी तक तो ये जो तफ्तीश है, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, वो अभी इब्तदाई मरहले में है। आज नोटिस वगैरह सर्व हुए हैं, तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तलब किए गए हैं। 26 तारीख तक ये रिकॉर्ड आ जाएगा और 28 को फिर उसकी रोशनी में कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई नया कमीशन बनाती है या जो मौजूदा कमीशन है उसी को तहकीकात सौंपती है या किसी तीसरे फोरम को भेजती है, ये उस वक्त पता चलेगा कि किस हद तक आगे। मैं बताता चलूँ कि पहली बात तो अब्दुल हमीद साहब ने जो अभी बात की है, हमने अब रिपोर्ट किया था, यही चीज़ हमने भी रिपोर्ट की थी कि ये जो इंकिशाफ हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन नैब कामरान फैसल के वालिद के पास गए थे मियाँ चन्नू, तो ये किसी नैब के अफसर ने या किसी और गवाह ने नहीं, बल्कि खुद मरहूम कामरान फैसल के बहनोई ने ये बात जो थी वो रोस्टरम पर आकर अदालत को बताई थी। इसीलिए उसको, चूँकि ये अदालत में ये बात की गई थी, इसीलिए इसको ऑथेंटिक माना गया। हालांकि नैब के अफसरान ने कंट्राडिक्ट किया था और उन्होंने यही बात की थी जो अभी अब्दुल हमीद साहब बता रहे हैं कि वो सिर्फ कंडोलेंस के लिए गए थे। लेकिन बहरहाल ये बात ऑन रिकॉर्ड आई है और अदालत ने कहा कि हमने इसको नोट किया है, जब मामला आगे बढ़ेंगे तो फिर इस पर भी पूछताछ होगी। तो बुनियादी तौर पर मैं बताता चलूँ कि इस केस में जो अदालत ने जो 2-4 इन्फ्रेंस जो है ड्रा किए हैं, यानी वो जो कैच लाइंस हैं, वो मैं कह सकता हूं कि पहली बात यह है कि अदालत को पूरा इस बात पर उन लोगों को जो रजिस्ट्रार ने जो नोट भेजा था चीफ जस्टिस को, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने 100 मोटो नोटिस लिया इस चीज़ का, उसमें ये तमाम खदशात इनके कामरान फैसल की अहल खाना के, कामरान फैसल के दोस्तों के, उनके कोलीग्स के, और जो हम मीडिया वाले या अवाम उन्नास में जो भी इंप्रेशन आता रहा है अखबारात में और मीडिया पर छपता रहा और नशर होता रहा, उसकी बुनियाद पर यह नोट तरतीब किया गया, जिस पर कि चीफ जस्टिस ने ये इन्फ्रेंस ड्रा किया कि हाँ, ये फैसला होना बाकी है कि कामरान
فیصل کا قتل جو تھا وہ خودکشی تھا یا ان کا جو موت تھی ان کی خودکشی تھی یا قتل تھا. دوسری بات انہوں نے یہ بھی اس پر زور دیا تھا کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ابتدائی شواہد میں کہ کامران فیصل پر دباؤ تھا. اب یہ دباؤ کس کوارٹر سے تھا یہ دیکھنا باقی ہے. اور آج کی سماعت میں جسٹس جواد خواجہ نے خاص طور پر یہ بات کلیئر کی کہ اگر یہ کامران فیصل دباؤ کا شکار تھے, جیسا کہ انہوں نے ایک خط میں بھی کہا تھا کہ مجھ پر دباؤ ہے اور میں یہ انکوائری جو ہے کسی اور کو دینا چاہتا اپنے سے اس کو چاہتا ہوں کہ جی اس سے علیحدہ ہو جاؤں, تو اس کی بنیاد پر جسٹس جواد خواجہ نے کہا کہ یہ بات ابتدا میں ہی ثابت ہو گئی کہ کامران فیصل پر دباؤ تھا. کورٹ میں ہو رہی ہیں, ہر لحاظ سے کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, ہر پہلو کو دیکھ رہی ہے. عبدالحمید صاحب یہ فرمائے گا کہ اب آپ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, اعتماد ہے آپ کو سپریم کورٹ پر, لیکن جو حکومت نے کمیشن بنایا تھا اس کو بھی جوڈیشل کمیشن کہا جا رہا تھا, پولیس ہے, نیب ہے, ان پر آپ کو اعتبار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کی رپورٹس پہلی والی دیکھ لیجئے, کہاں ہے ایبٹ آباد, ابھی تک اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے, کیا وہ رپورٹ شائع ہو گئی, کیا اس پہ عمل ہو گیا؟ اب ایسی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے اوپر میں کیسے اعتبار کر سکتا ہوں جی؟ میرے سامنے پریسیڈنٹ ہے, جب آدمی کے سامنے پریسیڈنٹ ہو تو اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کو ریفیوز کیا گیا. باقی آج جو سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر میں سپریم کورٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگوں کا جو کیس بولتے میڈیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو عوام میرے پیچھے کیس بولتے میرے بچے کے لیے لڑ رہی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ہر ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ جیسے مظلوم کے لیے کچھ کہا, آگے بڑھے, شمعیں جلائیں, بینرز لگائے. مجھے بتائیں چیئرمین نیب آج اگر کہہ دیتے ہیں واضح طور پر ان کا یہ ہے تو خودکشی ہی, اور جلد ہی یہ بات واضح ہو جائے گی تحقیقات میں بھی. سر یہ تو ابھی تک معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں ہے, سب چیزیں وہاں پہ پہنچیں گی. میری اس وقت بالکل میں استدعا کروں گا کیس بولتے کورٹ سے کہ وہ کوئی پینل بنائے جو ان کو کیس بولتے کراس ایگزامینیشن کرے. اب جو کچھ میں لکھ کے چلا جاؤں وہ سچ ہو جائے گا کیا؟ اس کے لیے کراس ایگزامینیشن ہوگا, کوئی اور طریقے ہوں گے. وہ آخر جہاں دیدہ لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے, جانچیں گے, پڑتالیں گے. کسی کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایون ڈاکٹرز کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کراس ایگزامینیشن ان کا نہ ہوا ہو. معاملہ ایسا ہے, یقیناً آپ والد ہیں, جلد از جلد آپ اس تہ تک پہنچنا چاہتے ہوں گے کہ وجہ کیا ہوئی, لیکن وقت بھی اس طرح کے معاملات میں لگ سکتا ہے. اس پر آپ کو کچھ تشویش ہے؟ دیکھیں سر میری بات سنیے, میں سب سے پہلے کامران فیصل کی خودکشی نہ ہونے کی آپ کو یہ ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو حرام پیسے سے نہیں پالا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے لیے روزانہ بیٹھ کر سورہ فتح جو قرآن کی 48ویں سورہ ہے اس کو باقاعدہ 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے لیے بلند مرتبہ, صراط مستقیم اور کیا بولتے نیک کمائی کے لیے پالتا رہا ہوں. مجھے نیک کمائی بھی اس نے کر کے دکھا دی, اس نے صراط مستقیم کے اوپر بھی رہ کے دکھا دیا. تو میں کیسے مانوں کہ یہ یعنی آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ ہے, آپ کو اب بھی یقین ہے کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی, لیکن آپ اعتماد کا اظہار کریں سپریم کورٹ میں, اس میں بات واضح ہو جائے گی, جو سپریم کورٹ کہے گی آپ مانیں گے. عبدالحمید صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور محمد کامران ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کامران فیصل کی موت کا غم صرف اس کے والدین ہی جان سکتے ہیں. ان کے جگر گوشے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ افسوسناک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن تو کیا, لیکن یہاں ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جن کو اپنے پیاروں سے متعلق یہ اطمینان نہیں ہے. بلدیہ کراچی میں گارمنٹ فیکٹری میں آگ کے سانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جل کر راکھ ہو گئے, لیکن ان کے گھر والے آج بھی ان کے منتظر ہیں, اور جو اپنے پیاروں کو اس سانے کی وجہ سے کھو بیٹھے وہ اس وجہ سے بدقسمت ہیں کہ ان کی ریاست کے انتظامی سربراہ نے فیکٹری مالکان کے خلاف درج مقدمے سے قتل عمد کی دفعہ خارج کر کے دیت کی دفعہ شامل کر لی ہے. یعنی فیکٹری مالکان اپنے پیسے کے بل پر جان بچا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. آج سینٹ کے اجلاس سے اس کارروائی کے خلاف بطور احتجاج سینٹر رضا ربانی اور اے این پی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا. مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار سینٹر جہانگیر بدر نے بھی اس حکومتی اقدام پر افسوس کا اظہار کیا. رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت مزدوروں کی جماعت ہے, اور وزیراعظم نے یہ کام مزدوروں کے خلاف مہمان سیاسی اداکاروں کی وجہ سے کیا. مہمان سیاسی اداکار کون ہے؟ کبھی وقت آیا تو رضا ربانی صاحب سے ضرور پوچھیں گے. لیکن آج کی شام رضا ربانی اور سانحہ بلدیہ میں جل کر مر جانے والے اور ان کے لواحقین کے نام ملاقات تھوڑی دیر بعد ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ حکومت وقت کو کامران فیصل اور رینٹل پاور سکینڈل کے ساتھ ساتھ ایک اور دریا کا سامنا ہے جس کے پار اسے اترنا ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये शिकवा कभी नहीं गया कि सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे कभी दिल से कबूल नहीं किया। हर वक्त की रेशा दवानियां, हर वक्त के प्रोपेगेंडे ने इसे कभी अवामी फलाह के लिए काम नहीं करने दिया, और जितना काम किया इसकी सजा बराबर पीपल्स पार्टी को दी गई। कभी इसकी नेक नामी और साख को दागदार करके, तो कभी कोड़े कैदोबंद की तकलीफें देकर। पीपल्स पार्टी के इस बारे में इस्तदलाल मंतकी है कि जब वो भुट्टो की फांसी का हवाला देती है तो इसका बदतरीन से बदतरीन दुश्मन भी चुप हो जाता है। पीपल्स पार्टी अपने कायदीन पर लगने वाले करप्शन के इल्जामात को जवाब भी इतना पुरजोर देती है कि चर्ब जुबानी गुम होने लग जाती है। कहते हैं कि सैफुर रहमान जैसा बेरहम एहतसाब ब्यूरो जो हाई कोर्ट्स के जजों को सिर्फ टेलीफोन कॉल पर तिगनी का नाच नचवा देता था, वो बरसों तक ये केस साबित क्यों नहीं कर सका। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और जनाब आसिफ अली जरदारी की जेल ऐसे निश्तर हैं जो मद्दे मुकाबिल को नीम बिस्मिल कर देते हैं, लेकिन माजी बईद और माजी करीब के हकायक अपनी जगह सवाल उठा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के पीछे FIA LPG कोटा केस में हाथ धोकर पड़ी है। किराए के बिजली घरों का मामला एक तरफ खड़ा अपने जबड़े निकाल कर गुर्रा रहा है। कामरान फैसल की मौत अलग से ही जान तारी कर रही है, और रही सही कसर ओगरा के तौकीर सादिक ने निकाल दी है, जो पाकिस्तान को अब्बा जी की दुकान समझकर 83 अरब रुपए लूट कर ले गए। जितनी देर यहां रहे शाही मेहमान की तरह बड़े आईनी ओहदेदारों के मस्कन और उनकी जाय पनाह में रहे। मफरूर ऐसे हुए कि हुकूमत ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज अदालत पूछ रही थी कि मौसूफ ऊंट पर बैठकर सरहद पार कर गए थे क्या? जवाब हुकूमत वालों के पास कहां होना था जो इनको गिरफ्तार करने अबू धाबी तो गई, लेकिन उनके वारंट यहीं भूल गई। आज अदालत ने एक और हुक्म जारी कर दिया है कि तौकीर सादिक के फरार में उनके मुआविन और मददगार रहने वाले और उनकी चेयरमैन ओगरा की हैसियत से तकर्री कराने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। नैब के अफसर ने अदालत को बताया कि इस सिलसिले में रहमान मलिक, जहांगीर बदर और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, बस चेयरमैन नैब के दस्तखत होना बाकी है। इस पर अदालत का जवाब था कि इसका मतलब हुआ कि रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। आज की यह कार्रवाई बताती है कि अदालत चेयरमैन नैब को हुकूमत का हामी समझती है। अदालत का यह जुमला अपने अंदर कई कहानियों के इशारे दे रहा है, लेकिन फिल वक्त मामला उन करप्शन कहानियों का है जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। और सवाल है कि हुकूमत ने इन 5 सालों में अवाम को इन करप्शन कहानियों के अलावा और क्या दिया है। और सवाल यह भी है कि अवाम इन करप्शन कहानियों पर पीपल्स पार्टी को सिफर देंगे या फिर सिरे से इन कहानियों को कहानियां ही करार देकर रद्द कर देंगे। लेकिन ये आने वाले दौर की बातें हैं। आज की बात है कि पीपल्स पार्टी इन करप्शन कहानियों का जवाब क्या देती है, इस पर बात होगी। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। शाजिया मरी साहिबा, वजीर आजम के खिलाफ एक और केस, एक और रेफरेंस बनता नजर आ रहा है, क्यों नहीं पकड़ लेते तौकीर सादिक को? देखिए उसामा, मैं सुन रही थी आपने जो तमाम बात की है, आपके अल्फाज जो हैं उसका चुनाव यकीनी तौर पर खासा खूबसूरत होता है, मैं कहूँगी अच्छी उर्दू में बात करते हैं। और आप ही के एक जुमला है कि जो भी चीज़ जबड़े निकाल कर गुर्रा रही है किसी भी हवाले से, तो आज जमहूरियत के सामने वो जबड़े गैर जमहूरी अनासिर निकाल कर खड़े हैं। और हमारी ये कोशिश है हर मरहले पर कि हम ऐसे इक़दामात और ऐसी साजिशों का मुकाबला करते हुए जमहूरियत को ना सिर्फ उसकी आईनी मुद्दत बल्कि आगे आने वाले जमहूरी दौर को भी कामयाब करें। अब आपने बात की है एक शख्स की जिसका नाम है तौकीर सादिक। देखिए, हुकूमत ने कहीं भी आंखें बंद नहीं की हैं। हुकूमत अपना काम जानती है। हुकूमत वो तमाम काम, चाहे वो अदालत के ऑर्डर्स हों या उसकी अपनी जिम्मेदारी हो, कवानीन, कानून और आइन के तकाजे या उनकी रूह के मुताबिक कर रही है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आज हम एक इर्तका के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में पहले नहीं हुई हैं, चाहे वो ये भी नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक नया माहौल हो। जी अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में टॉप स्टोरी में ये कह चुके हैं कि गवर्नर हाउस में उन्हें पनाह दी गई थी तौकीर सादिक साहब को, और फिर यहां से प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी में उन्हें इस्लामाबाद पहुंचाया गया। देखिए, अब राना सनाउल्लाह साहब मैं क्या कहूँ, बड़े आदमी हैं
अब उनकी छतर छाया में तो पंजाब के अंदर जो माइंडसेट फल फूल रहा है, उसी ने तो पाकिस्तान को तबाह करने की जो कोशिशें जारी रखी हुई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो वो पेट्रनेज दे रहे हैं जिन बैंड तंजीमों को, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मैं नहीं बात करना चाहती राना सनाउल्लाह साहब के माइंडसेट या उनकी किसी स्टेटमेंट पर। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत बिल्कुल अपना काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आपने एक ऑर्डर का जिक्र किया। और उसामा, मैं समझती हूं कि जब हम बात करें तो हम भी कुछ दस्तावेज पढ़ लें, कुछ प्रोसीजर्स को समझ लें कि देखिए इन्वेस्टिगेटिव बॉडी कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उनके पास नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी पार्टी नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो फिर उसके पास अपील कैसे ले जाई जाएगी? वो तो इंसाफ देता है, वो तो जस्टिस का एक फोरम है। तो लिहाजा देखिए जो इदारे यानी नैब जो करे सुप्रीम कोर्ट उसमें इख्तियार नहीं रखती, का तो तफ्तीश नैब नहीं है ना जी। पहले तो एक नैब हुआ करता था जो सैफुर रहमान जैसा शख्स चला रहा था। आज ये बिल्कुल मैं नहीं समझती कि जो इस्तेमाल हुआ है नैब पिछले दौर में, जो प्रेशराइज हुआ है नैब, अब नैब भी अपना काम अपने प्रोसीजर और अपने रूल्स के तहत करता है। एविडेंस उसको चाहिए होता है, बगैर एविडेंस के वो ना रेफरेंस बनाएगा ना केस बनाएगा। यानी मैं समझती हूं तफ्तीशी इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। मिली हुई है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट इदारा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि तहकीक। तारिक फजल चौधरी साहब, आप रिमार्क्स अगर देखें जो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं, उसमें यह भी कहा गया पंजाब हुकूमत का भी कसूर है तौकीर सादिक को बाहर ले जाने में। और क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसा इदारा नहीं है कि जहां तफ्तीश हो, नैब को काम करने दिया जाए? देखिए उसामा, गुजारिश है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि शाजिया मरी साहिबा ने जो दो बातें की हैं, मैं इनसे ये इत्तफाक करता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है, जो डाके कौमी ख़जाने पे आज डाले जा रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के डाके नहीं डाले गए। अच्छा, जमहूरियत जो अभी आप लोग कहते हैं, जो बाकी लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत नाकाम हो गई है, जमहूरियत से माशाल्लाह अच्छा था, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इस तरह के डाके डाले जाते हैं तो उसके बाद जमहूरियत को फलने फूलने और पनपने की बातें की जाती हैं। जमहूरियत की नाकामी की बात किसी ने नहीं की। जमहूरियत की नाकामी इनकी हुकूमत की नाकामी हो सकती है, जमहूरियत को उसकी आड़ में ना छुपा जाए। पंजाब हुकूमत का आपने कहा, तो अगर पंजाब हुकूमत से मुराद उनकी गवर्नर पंजाब है तो यकीनन ठीक है, क्योंकि गवर्नर पंजाब जो है वो यकीनन गवर्नर हाउस उनके यहाँ से फरार होने में इस्तेमाल हुआ है। देखिए, मैं एक चीज और आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के जो अरबों के जो गबन है, जो चोरियां हैं और जो डाके हैं, ये 1, 2 या 4 दिन में या 15 दिन में नहीं डाले जा सकते। यहाँ इस्लामाबाद में, उसामा मैं आपको बताऊं, कभी आप तशरीफ लाएं कि यहाँ पे एसएचओ की अपॉइंटमेंट पे पैसे लिए जाते हैं, उस्तानियां भर्ती होती हैं उनके पैसे लिए जाते हैं। मैं आपकी मुलाकात ऐसे अफसरान से यहाँ कराऊंगा जो कहते हैं 1 ग्रेड की भर्ती का 1 लाख, 2 ग्रेड का 2 लाख, 3 का 3 और फिर आगे 14, 15, 16 का 14, 15 लाख। यहाँ तो वो नमूने बैठे हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन मुझे आप ये बताएं एहतसाब की अगर हम बात करें तो सैफुर रहमान वाला जो एहतसाब है, क्या वो होगा? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं आपकी बात जरा थोड़ी सी सुन नहीं सका सही, कि क्या चेयरमैन ओगरा को फ्री लगाया गया है? मुझे तो उस शख्स पे तरस इसलिए आ रहा है कि वो बेचारा जो कुछ उसने कमाया होगा वो उन लोगों को जिन्होंने उसे छुपाया, उन लोगों को जिन्होंने उसे भगाया, वो बांट बूंट के, मेरा नहीं ख्याल उसके पास कुछ इस वक्त बचा होगा। वो सारा कुछ यहाँ उसने को भागने में लगाया, वो छुपने में लगाया, वो इन्हीं लोगों को दे गया जो उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, जिन्होंने उसको भागने में, और वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भागा है। ये बात भी अभी चंद दिनों तक आपके सामने आएगी कि वो किसी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी और रास्ते से नहीं निकला, बाकायदा हुकूमती सरपरस्ती में वो यहाँ से भागा है। एक आम सवाल यह है कि एक रियासत का मुजरिम है, क्या हम इतने बेबस हैं पाकिस्तान कि उनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकता? वहां जाते हैं अगर तो टीम तो पहुंच जाती है, लेकिन वारंट इनके पास नहीं होता और फिर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। यहाँ पर खबरें होती हैं गिरफ्तारी की। इसी बारे में शाजिया मरी साहिबा से जानेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि 83 अरब रुपया तौकीर सादिक पाकिस्तान में बांट कर फिर बाहर गए हैं। शाजिया मरी साहिबा, 1 हफ्ते का वक्त है, वज़ीर आज़म के अलावा रहमान मलिक और जहांगीर बदर साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाए। इससे बेहतर नहीं कि तौकीर सादिक साहब को गिरफ्तार कर लें? आपके पास एक केस तो हो कि हमने करप्शन पकड़ी।
اسامہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی حکومت کرے گی وہ قانون اور آئین کے تحت کرے گی. جو بھی ہمیں الاؤنس ہمارے قوانین کے تحت ہے ہم بالکل اس پہ ایکٹ کریں گے, اور کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ قانون کے سامنے ایکول کھڑا ہے. آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح یہ کہتا ہے. لہٰذا جو بھی رانگ ڈوئر ہوگا, جس نے بھی غلط کام کیا ہوگا, اس کو بالکل وہ نہیں چھپ سکتا, اور اس میں جو بھی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے وہ پورا کرے گی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب کو اور دیگر لوگوں کے جو نام آئے ہیں سامنے, اس پر میں اپنا آپ کو ویو پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی پہلے بھی کہ دیکھیں اپوائنٹنگ اتھارٹی اگر وزیر اعظم صاحب ہے تو ان کو کیا اس بات کی سزا ملے کہ وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس شخص کی جس کا ابھی جو جرم ہے یا گناہ ہے وہ ثابت ہونا باقی ہے. اور اگر آپ جہانگیر بدر صاحب کو لیتے ہیں تو وہ ان کے رشتہ دار ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ مطلب ایک جج کا بیٹا اگر وہ 17 گریڈ کا آفیسر ہے, 900 بلین کا اس کا بزنس ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا, ہر قسم کا پریولیج وہ انجوائے کرتا ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا, اور سزا دینی ہو تو اس کے والد کو دیں یا اس کے کسی رشتہ دار کو دے دیں. تو دیکھیں جس کا جو سزا ذمہ داری نہیں ہوتی کو ملے گی. جب وزیر پانی اور بجلی کی جب کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں دیکھیں تو صحیح وہ اس قابل ہے یا نہیں. کسی کے رشتہ دار ہونا اس کا جرم ہو گیا, اور اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے جو اپوائنٹ کرنے کا ایک فورم ہے اس کا جو ہیڈ ہے اس کا نام لے آئے سامنے. It doesn't make sense. اور طارق صاحب نے بڑی دریا دلی سے کام لیا ہے. ایک بات مکمل کر لوں, میں ایک بات طارق صاحب انہوں نے بڑی دریا دلی سے کام لیا ہے. کرپشن کا تو بڑی انہوں نے برملا ذکر کیا, لیکن یہ بھول گئے کہ ہم تو کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں آج حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں بھی ہوں, لیکن آج جو کام ہوا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جو لوگ دھکے مار کے نوکریوں سے نکالے گئے ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا, نوکریاں لوگوں کو دی گئی, ریگولرائز کیا گیا, جتنے بھی آپ کا سوشل سیٹ اپ اور سوشل سسٹم اور نیٹ ورک تھا اسے مضبوط کیا گیا. ابھی بھی بہت کچھ ہے کرنے کو, یہاں بڑی لمبی فہرست ہے. سو کانسٹیٹیوشن لیکن کرپشن کنٹرول نہیں ہو سکی. طارق فضل صاحب سے بات کرتے ہیں. ہمیں اداروں کو مضبوط خود کرنا پڑے گا. اگر ہم خود ہی اداروں ایسے لوگوں کو پکڑ کے ادارے مضبوط ہوں گے نا. 83 ارب کی کرپشن ہوئی ہو تو ان کو اگر ہم پکڑیں گے نہیں کیسے پھر ادارے مضبوط ہوں گے. طارق فضل چودھری صاحب چیئرمین نیب بھی عدالت میں کہتے ہیں کہ تفتیش جرم عائد ہونے پر سخت سے سخت سزا بھی دی جائے. شاہ صاحب اب طارق فضل چودھری صاحب سے ایک سوال, اگر چیئرمین نیب بھی عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے تو کیا درست ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ شکر ادا کریں کہ سپریم کورٹ کی شکل میں ایک ایسا ادارہ آج پاکستان میں موجود ہے کہ جس نے چوروں کو پکڑا ہے, جس نے پاکستان کی معیشت پہ جو اربوں کھربوں کے ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کے راستے میں اس نے رکاوٹ ڈالی ہے. ورنہ تو یہ ہر کام کو جب کہتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں تو یہ سارا کچھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہی کرتے ہیں, پکڑے بھی نہیں جاتے. ابھی میں آپ کو بتاؤں ریکارڈنگ سکینڈل دیکھیں آپ, جس کی بھی بات ہو رہی ہے, رینٹل پاور سکینڈل یہ دیکھیں, حج سکینڈل دیکھیں, NICL کی آپ ریکوریز دیکھیں, سٹیل مل کا آپ دیکھیں, تو یہ ساری کی ساری کرپشن روکی سپریم کورٹ نے ہے. پھر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو شاہ زیب والا معاملہ ہوا اس کے مرڈر کا, آپ دیکھیں کیا یہ پولیس کا کام نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا گورنر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کولیشن پارٹیز نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا وہ مطلب کچھ چیف جسٹس کا بچہ ہے, وہ پوری قوم کا بچہ ہے, اور جب چیف جسٹس اس میں پڑے شاہ زیب کے کیس کو بھی آپ پولیٹیکلی یوز نہ کریں. پنجاب کے اندر بھی آپ کے ایک فارمر کمشنر کام کیا تھا, وہ بھی شاہ زیب مرڈر کیس کے بعد ہی چیز سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. صحیح ہے, ہاں جی, اس میں وہ ایک الگ کیس ہے, شاہ رخ اس میں گرفتار ہے. جی تو دیکھیں اب یہ پنجاب کو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو 10,000 کیسز آپ کے حکمران کرپٹ, جب یہ باتیں ہوں گی تو اس لیے سپریم کورٹ کو تو ایکشن لینا پڑے گا. اب چیئرمین نیب صاحب اگر یہ کہتے ہیں میرے بھائی یہاں جمہوری حکومت مجھے بتائیں پنجاب حکومت بڑی ذمہ ہے سارے کیس سے. توقیر صادق پنجاب میں نہیں رہ گیا, پنجاب حکومت گرفتار نہیں کر سکتی تھی توقیر صادق کو, اب کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی پنجاب حکومت. یہ پرانی کہانی ہے. دیکھیں میری بات سنیں جی, توقیر صادق کا مقدمہ نہ تو کوئی پنجاب حکومت کے کسی تھانے میں درج ہے, نہ پنجاب حکومت کو وہ مطلوب تھا. گورنر تو چیف ایگزیکٹو نہیں ہے, سی ایم چیف ایگزیکٹو ہے, تو سی ایم صاحب کیوں نہیں ایکٹ کر رہے تھے پنجاب میں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں اسامہ, آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جس ملزم کی, اور ابھی شازیہ نے کہا, میں شازیہ کو ایک چیز گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کا جرم میں آپ کسی کا رشتہ دار, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو آپ نہیں پکڑ سکتے,
وہ ذاتی فعل ہے، لیکن اگر اس کے جرم میں آپ حصہ دار بن رہے ہو، اس کی سرپرستی کر کے، اس کو ملک سے بھگا کے، اسے سرکاری ٹرانسپورٹ فراہم کر کے، اسے سرکاری پاسپورٹ فراہم کر کے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً آپ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ شازم علی صاحبہ یہ بھی تو دیکھیں نا، ریفرنس نیب جو ہے فائل کر رہا ہے جس میں یہ نام ہے، دستخط نہ ہونا اپنی جگہ۔ اب حکم جو ہے سپریم کورٹ کا آ گیا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جائے، چیئرمین نیب کے دستخط اگر نہیں بھی ہوئے تو 1 ہفتے کے اندر اندر ہر صورت میں ریفرنس فائل ہو۔ دیکھیں ریفرنس تو فائل کرنا پڑے گا، ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی تو ادارہ جاگ رہا ہے، اگر وہ ادارہ بھی سو جائے تو پھر یہ لوگ، وہ ایک بڑا مشہور شعر تھا کہ وہ دیا کیا بجھے گا جس کی حفاظت خدا کرے، وہ ملزم کیا پکڑے جائیں گے جن کی حفاظت وفاقی وجہ کرے۔ یہ الزام ٹھیک ہے، کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ الزام وفاقی حکومت پر جاتا ہے، یہ وفاق پر الزام بار بار لگتا ہے۔ چند دن رہ گئے حکومت کے پاس، اگر ان کو پکڑ لے توقیر صادق کو، کوئی ایک کیس تو ہوگا دینے کے لیے۔ 83 ارب کی کرپشن جو ہے یہ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا نا، اور جس کا جو بات میں نے پہلے کی تھی۔ اسامہ یہ تو میں نہ مانوں والی لیکن یہی دور ہے جب پرائم منسٹر آف پاکستان 3 سے 4 مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، سپریم کورٹ نے حکم دیا، وہ گھر چلے گئے، پھر نئے پرائم منسٹر آئے، وہ بھی سپریم کورٹ گئے۔ ہم نے تو ایک کنکر پھینکنے کی سوچ بھی نہیں پالی اپنے ذہن میں۔ انہی اداروں کا احترام کیا ہے، فیصلے جو بھی آئے ہیں امپلیمنٹ کیے گئے ہیں، مشکل سے مشکل، چیلنجنگ سے چیلنجنگ ہم نے فیصلوں کو دیکھا اور فیس کیا ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ وہی بات ہے نا، آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آج بھی بتا رہی ہوں 2010 کا کیس پڑا ہے، وکلا تشدد کیس جو پنجاب میں ہوا تھا، جس کی کمیشن سپریم کورٹ نے خود قائم کی تھی اور جس کی رپورٹ آج بھی سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہے، جس میں چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور اس وقت کے پنجاب کے چیف جسٹس خواجہ شریف کے نام ہے۔ کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا جاتا؟ ایسے تو میں آپ کو فہرست دے سکتی ہوں چیزوں کی۔ آپ کا خیال ہے پنجاب حکومت نے بھی کئی کیسز ہیں جو ابھی تک نہیں اٹھایا اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا، لیکن سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور ہمیں بہتری کے لیے، یعنی آپ کہتی ہیں کہ حکومت بالکل سنجیدہ ہے توقیر صادق گرفتار کرنے کے لیے، لیکن بہت سے سوال ہیں، وہاں ان کو پکڑنے جاتے ہیں، وارنٹ لے کر نہیں جاتے۔ اب کچھ ہی وقت رہ گیا حکومت کے پاس، 1 ہفتہ ہے، پھر ایک اور الزام کا شکار ہو جائیں گے وزیر اعظم اگر توقیر صادق گرفتار نہیں ہوتے۔ نون لیگ کی جانب سے مسلسل الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے فرار کروانے میں وفاقی حکومت ملوث ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رحمان ملک صاحب کی قوت برداشت بہت خوب ہے، انہیں کئی بار تضحیک کا نشانہ ان کے سیاسی حریفوں نے تو بنایا ہی، لیکن ان کے حلیف یعنی ان کے اتحادی بھی اس کام میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ لیکن اس کے باوجود دھن کے پکے رحمان ملک اپنے کام میں جتے رہتے ہیں، ادھر کی باتوں کو ادھر کرنا ان کو خوب آتا ہے اور وقت بھی ضائع نہیں کرتے اس کام میں۔ کسی تہوار کی آمد ہو، دہشت گردی کا کوئی خطرہ، بلا جھجک کہہ دیتے ہیں۔ ان کے پاس فون بند کرنے کا اختیار ہے، سو موبائل فون سروس بند کر کے وہ عارضی طور پر دہشت گردی کے نہ جانے کتنے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے لے کر گلی محلوں اور سیاست دانوں تک سے جلی کٹی بھی سنتے ہیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکومت پنجاب سمیت دیگر صوبوں نے کل کے لیے ملک کے بڑے شہروں میں موبائل سروس بند کرنے کی ان سے درخواست کی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ رحمان ملک دوسرے کے حصے کی بھی تلخ باتیں اپنے کھاتے میں ڈلوا لیتے ہیں، اور تہواروں پر دہشت گردی کے خطرے سے متعلق ان کے بیان محض قصے کہانیاں نہیں ہوتے بلکہ حقیقت بھی ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کراچی میں دہشت کا بازار گرم ہو گیا، اب تک 1 DSP سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔